کہ جب ہمارے بچے محفوظ نہیں رہے، جناب ایک ایسی ریاست کہ جس کی بنیاد ہی اسلامک ویلیوز پر تھی کہ وی وانٹ دا امپلیمنٹیشن آف اسلامک سسٹم ان دس کنٹری، کہ ہم اس ملک کے اندر اسلام چاہتے ہیں، کیا یہ وہ اسلام تھا؟ کہ جناب نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے موجود ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت اور پگڑی اچھالنے کے لیے موجود ہیں۔ مجھے تو یہ معاشرہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ اسلام کی آمد سے قبل عرب کا معاشرہ تھا، گویا کہ جس طرح عرب کے لوگ اسلام سے ناشنا تھے، کیا آج کے لوگ بھی اسلام کی اقتدار سے اور اسلامک ویلیو سے ناشنا ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب پوچھا جائے گا اس زمین میں گاڑ دیے جانے والی بچی سے روز قیامت کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے۔ یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اور جس نے قتل کیا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ روز قیامت رب کی بارگاہ میں وہ بھی حاضر ہوگا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ قبیلہ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بھائی ہو، لیکن رب ایک طرف ان سب کو کھڑا کر دے گا اور دوسری طرف وہ مظلوم بچی ہوگی کہ جس کی آہو بکا نے اس کے باپ کے دل کو نرم نہیں کیا اور اس بچی کو زمین کے اندر گاڑ دیا گیا۔ رب دراصل فرما یہ رہا ہے کہ یاد رکھنا کہ روز قیامت تمہارا ایک رب ہے جس نے قیامت کا مقصد ہی فقط یہی رکھا ہے کہ مظلوم کو، جس کے اوپر ظلم ہو جائے، اس کو اس کا حق ادا کیا جائے۔ میں فرمایا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم دولت رکھتے ہو، تم ثروت رکھتے ہو، تم مقام رکھتے ہو، تم مرتبہ رکھتے ہو، تمہارا مقام پیچھے رہ جائے گا کہ جب رب ذوالجلال روز قیامت اس بچی کی طرف داری کرتے ہوئے کہے گا کہ آج اس بچی کی طرف سے کوئی دنیا کا شخص آواز نہیں اٹھا رہا، بلکہ آج اس بچی کی طرف سے رب کائنات آواز اٹھا رہا ہے۔ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل طرز حیات ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی جگہ پر وہ تنہا اور رسوا نہیں چھوڑتا۔ اسلام فقط سجدے اور تسبیحات کر لینے کا دین نہیں ہے۔ آپ ایک استاد سے لے کر باپ تک، باپ سے لے کر بھائی تک، اور بھائی سے لے کر اپنے اجداد تک، جس پہلو میں بھی اسلام کو دیکھیں گے، اسلام نے ہر ایک کا تقدس انسان کو سکھایا ہے۔ انسان کا تقدس، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی تکریم، یہ اسلام کا یہ پہلا جو ہے وہ فریضہ ہے۔ اگر انسانیت کی عزت و قدر، تکریم ختم ہو جائے تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ امن پسند معاشرہ نہیں رہتا، وہ ظلم اور بربریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات کے یہ الفاظ آب زر سے لکھے جانے والے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی نے فرمایا تھا کہ کافر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظالم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہیں ایک پراپرلی لائف سٹائل دے دیا گیا ہے، تم اپنی زندگی کو دیکھو اور تم محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے کسی مفکر، کسی سائنسدان، کسی ادیب، کسی فلسفی کا یا کسی منطقی کا جو کردار ہے وہ تمہارے لیے کامل نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ اگر تمہیں کہیں سے رہنمائی ملے گی تو وہ آمنہ کے لال محمد عربی کے در سے ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ نے ایک موقع پر، عرب کا بڑا مشہور و معروف شاعر گزرا ہے فرزدق، اس کے دادا نے اسلام قبول کیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی حضور یا رسول اللہ، میں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہوں، میں نے آپ کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈال لیا ہے، لیکن حضور میرا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ میں اسلام کی آمد سے قبل عرب کے معاشرے میں جب بچیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا
حضور میں ان کی جان چھڑا لیا کرتا تھا، یا رسول اللہ میں نے 365 بچیوں کی جان بچائی ہے، اور ہر بچی کے عوض میں نے 2 اونٹ ادا کیے ہیں، تو حضور کیا اللہ کے ہاں میرے اس زمانے جاہلیت کا کوئی بدلہ ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے اور مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کیا یہ کم ہے کہ اللہ نے تجھے مجھ محمد کا امتی بنا دیا ہے اور تیرے دل میں اسلام کی دولت رکھ دی ہے؟ یاد رکھ کہ تم میں سے جس شخص نے اپنی بیٹی کی پرورش کی، اس کو تعلیم دی، اس کو خوراک دی، اس کو لباس دیا، اس کو جدید نظام کے مطابق لے کر چلا، مجھ محمد کی شریعت کا درس اسے دیا، تو گواہ رہنا کہ وہ روز قیامت وہ شخص مجھ محمد کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ انگلی ہوا کرتی ہے۔ ہم ایک ماضی کے جھروکوں میں دیکھیں کہ کیا وہ سوسائٹی تھی، کیا وہ معاشرہ تھا کہ جناب 600 سال قبل مسیح، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل کنفیوشس کا مذہب تھا کہ جس میں جانوروں کے حقوق تو تھے لیکن عورتوں کے حقوق نہ تھے۔ وہ عورت کو مہینے کے ان مخصوص ایام کے اندر اس کے ہاتھ سے کھانا پینا حرام سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نجس ہے اور یہ حرام ہے۔ اس دوران اس کے ساتھ کلام بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی۔ عورتوں کے حقوق نہیں تھے، جانوروں کے حقوق تھے۔ اب آگے چلیے، ہندوستان کی سرزمین کو دیکھیے کہ یہاں پر ہزاروں سال سے موجود بھگوان کی پوجا کرنے والے وہ پنڈت اور برہمن موجود تھے کہ جن کے سامنے ستی کی رسم کو اپنا کر ایک مرد کے ساتھ اس کی بیوی کی جناب وہ دھجیاں اڑا دی جاتی تھی اور اس کو نظر آتش کر دیا جاتا۔ کیسا عشق تھا کہ ایک بیوی اپنے خاوند کے مرنے کے بعد وہ نظر آتش ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا تھا کہ کسی عورت کے مرنے پر کوئی مرد بھی نظر ہوتا ہو، ایسا مقام نہیں تھا، ایسی سوچ نہیں تھی۔ کہیں گنگا کی لہریں تھیں کہ جن کی لہروں کی نظر نوجوان لڑکیاں کر دی جاتی تھی کہ جناب یہ جو پانی کا خدا ہے اگر اس کے سامنے عورتوں کی اور بچیوں کی بلی نہ چڑھائی تو یہ ہمیں مار دے گا، ہم اس کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ ہندوستان سے آگے چلو تو ایران کی سرزمین ملتی ہے کہ یہاں کے بادشاہ نے ایک سسٹم متعارف کروایا تھا، وہ یہ تھا کہ جس طرح کمیونزم ہے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، کہ دولت کو برابر تقسیم کر دو۔ ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ زمین کے اوپر 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشکل اور مصائب کا سبب بنتی ہے، ایک دولت ہے اور ایک عورت ہے، ان کو برابر تقسیم کر دو۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ ایران کی اس سرزمین کے اندر کہ جب بادشاہ نے اپنے محلات کے دروازے کھول دیے اور کہا کہ ہر ایک شخص کو اجازت حاصل ہے کہ وہ اپنی لذت پوری کر سکتا ہے، جو حال ہوا سو ہوا۔ اب آؤ عرب کے دشت و صحرا کو دیکھو کہ ایک باپ دل پر پتھر رکھ کر اپنی بچی کو زندہ درگوہ کر دیتا تھا اور ماں کی آہو بکا وہ زمین تلے دب جاتی تھی۔ جناب جب عورت زچگی کے عالم میں ہوتی تو گڑا کھو دیا جاتا کہ اگر بچہ ہوا تو ہم بچا لیں گے، لیکن اگر بچی ہوئی تو اس کو زمین میں روند دیا جائے گا۔ اسلام آیا، ہی اسلام نے فاطمہ الزہرا کا کردار رکھ دیا اور کہیں اسلام نے زینب کبریٰ کا کردار رکھ دیا اور کہیں خدیجہ الکبریٰ کی مالی قربانی رکھ دی اور کہیں عائشہ صدیقہ کی فقاہت رکھ دی اور کہا کہ کائنات والی عورتوں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، رب بھی تم پر رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ اور بیٹی کے روپ میں رحمت بنا دیا، بیوی کے روپ میں امانت دار بنا دیا اور ماں کے روپ میں جنت اس کے قدموں تلے رکھ کر یہ کہا کہ باقی تو حقوق ضبط کرنے والے تھے لیکن میں محمد سب کو حقوق عطا کرنے آیا ہوں، میں رسول سب کو حقوق عطا کرنے آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔